آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غم خوار، ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا درود شریف پڑھ لے ایک مرتبہ، اور اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ جی کے ہے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہم اور آپ تمامی لوگوں کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور وہ شان والا رسول کہ جس کی عظمتیں خود پروردگار عالم نے قرآن میں بیان فرمائی ہو، جس کی عظمتیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے نبیوں نے بیان فرمائی ہو، وہ شان والا رسول اللہ تبارک و تعالی نے ہم گنہگاروں کو عطا فرمایا ہو، ان کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ میں چاہوں گا کہ آج اس مختصر سے وقت میں ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کو
ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو اور ان کی شان کو سنیں تاکہ ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہو۔ حالانکہ نہ کسی زبان میں اتنی طاقت ہے اور نہ کسی قلم میں اتنی طاقت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی زبان عظمتیں کما کہو بیان کر سکے یا کوئی قلم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتیں لکھ سکے، اس لیے کہ خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتیں کیا ہیں خدا جانے، ہم اور آپ ان کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے ذکر سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی برکتیں نصیب فرمائے۔ آپ دیکھیں امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو یوں بیان کرتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ دنیا کے اندر کئی شان والے تشریف لے کر کے آئے، کئی عظمتوں والے تشریف لے کر کے آئے، اللہ اکبر، ہم کسی اور کی بات نہ کریں، اگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت کو ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں انبیاء کی جماعت میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر نبی عزت و شان والا ہے، ہر نبی مقام و مرتبے والا ہے، ہر نبی رفعتوں والا ہے، ہر نبی بلندی والا ہے۔ ایک نبی کی شان، دوسرے نبی کی شان، تیسرے نبی کی شان آپ دیکھتے چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو شان عطا فرمائی ہے، مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، مگر اللہ اکبر جو شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، وہ شان کسی اور کو نہیں ملی۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کائنات کے سب سے پہلے انسان، اللہ اکبر، اللہ نے کیا شان حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی، بڑی شان اللہ نے انہیں دی، بڑا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آدم ہمارے وہ نبی ہیں کہ جن کے لیے ہم نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، آدم ہمارے وہ نبی ہیں کہ جن کو ہم نے تمام چیزوں کے ناموں کو سکھا دیا۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کی بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ شان حضرت آدم علیہ السلام کی۔ مگر آئیں اب ذرا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلیں۔ حضرت آدم کو یہ شانیں دی کہ انہیں چیزوں کا نام سکھایا گیا، ان کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ صرف ناموں کا، صرف چیزوں کے نام نہیں سکھائے اللہ نے اپنے محبوب کو، بلکہ ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے کہ جس نے اللہ اکبر قرآن سکھایا، رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن سکھایا۔
اب قرآن ہے کیا؟ تو قرآن کے حوالے سے قرآن ہی میں فرمایا گیا کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم قرآن میں پوشیدہ ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشکوتر ایسا ہے ہی نہیں کہ جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ کائنات کی ہر چیز کا علم اللہ نے قرآن میں رکھا، اور محبوب کے بارے میں فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے کہ جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہ تھا بلکہ وہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ سجدے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سجدہ عبادت کا، ایک سجدہ تعظیم کا۔ عبادت کا سجدہ نہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، نہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے نہ اس میں عبادت کا سجدہ جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو عبادت کا سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے تعظیم کا سجدہ، اللہ اکبر، تعظیم کا سجدہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ والوں کے آستانوں پر جا کر کے حاضری لگاتے ہیں ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اللہ والوں کی بارگاہوں میں جا کر کے سجدہ نہ کرے۔ فرمایا گیا سجدہ کرنا حرام ہے، ہاں اگر بندہ اللہ والے کی بارگاہ میں حاضری لگانے کے لیے گیا ہے تو امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے بڑا ہی پیارا طریقہ بتایا کہ چند قدم کی دوری پر کھڑا ہو کر پھر وہ اللہ والے کی بارگاہ میں فاتحہ پیش کرے، اور فاتحہ پیش کر کے اللہ اکبر پھر وہاں سے اپنے گھر کی طرف چلا آئے۔ تو پتہ کیا چلا، پچھلی شریعتوں کے اندر تعظیم کا سجدہ جائز تھا، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں وہ سجدہ بھی جائز نہیں۔ تو فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ سجدہ تعظیم کا تھا، وہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا، لیکن وہ سجدہ کتنی مرتبہ ہوا؟ ایک مرتبہ وہ سجدہ ہوا جو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا۔ مگر اب آئیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں، فرشتوں نے تعظیم کا سجدہ صرف ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا۔ یہ شان حضرت آدم علیہ السلام کی، اور مصطفیٰ کی شان یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ کائنات کو پیدا کرنے والا رب اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں بلکہ بھیجتے ہیں، جب سے کائنات بنی مصطفیٰ پر درود بھیجا جا رہا ہے، اور جب تک کائنات رہے گی مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی شان والے رسول ہیں، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ بڑی شان والے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام، بڑی شان والے، اتنی شان والے کہ آپ نے کعبہ بنایا، کعبے کو تعمیر کیا، اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا کر کے چھری چلائی، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اپنا گہرا دوست بنایا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ یہ شان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ شان اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ جب پتھر پر کھڑے ہو کر کے کعبے کی تعمیر کرتے ہیں تو پتھر آپ کے قدموں کے نشان کو اپنے سینے میں لے لیتا ہے، اور اسی پتھر کے حوالے سے پھر کہا جاتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے، یعنی بندہ مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو کر کے نفل پڑھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ یہ شان اللہ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ جہاں آپ کے قدم لگے، جہاں آپ کے قدم لگے، اس 2 گز پتھر کی جگہ کے حوالے سے کہا گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے۔ مگر ہم مصطفیٰ جان رحمت کی شان دیکھیں، آقا نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ یہ شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ حضور کے قدم زمین پر کیا لگے، یہ شان حضور سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی برکت، آپ تشریف لے کر کے آئے، قدم زمین پر کیا لگے، فرماتے اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی شان والے کہ جب نمرود نے آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، قرآن کہتا ہے کہ نمرود نے آگ جلا کر کے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا، آپ آگ میں تشریف لے کر کے گئے، مگر وہ آگ نہ رہی، اللہ کے حکم سے وہ آگ باغ بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ گلزار بن گئی، آگ گلزار بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی آگ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ہمارے ابراہیم پر سلامتی والی۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یہ شان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، مگر آپ دیکھیں کیسی شان والا رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ خدا را مصطفیٰ کی شان سنیں اور سن کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور پھر اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرے، کریم تیرا کرم ہے کہ تو نے ایسی شان والا رسول ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم کو وہ شان ملی، آپ نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں تشریف لے کر کے گئے تو آپ کے لیے آگ گلزان بن گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ مگر مصطفیٰ جان رحمت کی شان دیکھیں، کل قیامت کے دن جب آپ کا امتی پل صراط سے گزرے گا، فرمایا گیا امتی کے گزرنے کی وجہ سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی، اور جہنم عرض کرے گی اے مصطفیٰ کے غلام جلدی سے گزر جا، ارے تیرے ایمان کے نور سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ وہاں ابراہیم نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں تشریف لے جائیں تو وہ آگ ٹھنڈی ہو، یا مصطفیٰ کا غلام پل صراط سے گزرے تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے لگ جائے۔ یہ شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں وہاں حضرت ابراہیم آگ میں گئے، آگ ٹھنڈی ہوئی، اور یہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے گھر پر تشریف لائے ہیں، اور اللہ اکبر، تشریف لانے کے بعد غالباً حضرت جابر ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہیں میں سے کوئی ایک ہے، تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد کھانا کھائیں، اور کھانا کھانے کے بعد اپنا مبارک ہاتھ ایک کپڑے سے لگا دیا جائے۔ حضرت جابر یا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان میں سے کوئی ایک صحابی رسول کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر جب وہ کبھی کپڑا میلا ہو جاتا اور ہمیں اسے صاف کرنا ہوتا تو ہم اسے آگ میں ڈال دیتے۔ آگ کپڑوں کو صاف نہیں کرتی، آگ کپڑوں کو جلا دیتی ہے، مگر مصطفیٰ کے دست کرم کی برکت دیکھیں، آپ کا ہاتھ اس کپڑے کو لگا۔ حضرت جابر کہتے ہیں اللہ اکبر، جب وہ کبھی کپڑا میلا ہو جاتا، آگ میں ڈالا جاتا تو آگ اس کپڑے کو صاف کر دیا کرتی تھی۔ بات نہیں سمجھے، وہاں حضرت ابراہیم آگ میں جائے تو آگ ٹھنڈی ہو جائے، یہاں مصطفیٰ کے ہاتھ سے لگا ہوا کپڑا آگ میں چلا جائے تو آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ نہیں سمجھے آپ، نہیں سمجھے، اور آسان کر دوں، ہندوستان کے شہنشاہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے کر کے جائیں، دیکھا جائے
کہ مجوسی ہے آگ کی پرستش کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجوسیوں اس آگ کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ عبادت اللہ کی کرو، عبادت کا حقدار وہی ہے، اس کی عبادت کرو، اسے کیوں پوجتے ہو؟ کہنے لگے ہم اس لیے اس آگ کو پوجتے ہیں تاکہ یہ آگ ہمیں جلائے نہ۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت، وہ تمہیں دنیا کی بھی آگ سے محفوظ فرما دے گا اور کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرما دے گا۔ انہوں نے کہا اگر بات ایسی ہے تو معین الدین جاؤ، تم اس آگ میں جا کر کے بتاؤ۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کرو میری یہ نالین لے کر کے چلے جاؤ۔ میں جوتی نہیں کہوں گا اس لیے کہ وہ غریب نواز کی ہے، کہتے میری نالین لے کر کے چلے جاؤ اور اسے آگ میں ڈالو۔ تاریخ گواہ ہے مجوسی سرکار غریب نواز کی نالین لے کر کے گئے، آگ میں ڈالا، ڈالنے کے بعد جب کچھ وقت گزرا آگ ٹھنڈی ہو گئی، جب ختم ہو گئی آگ تو انہوں نے کیا دیکھا؟ وہ غریب نواز کو کیا جلاتی؟ غریب نواز کی نالین کو بھی نہ جلا سکی۔ پتہ کیا چلا؟ وہ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یہ مصطفیٰ کے شہزادے سرکار غریب نواز جس نالین کو پہن لیتے ہیں وہ آگ میں چلی جاتی ہے تو آگ ٹھنڈی ہو جایا کرتی ہے۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرمائی۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی شان والا رسول ہمیں عطا فرمایا۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، بڑی شان والے پیغمبر، اللہ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی تھی، بادشاہت، ہوا پر ان کا قبضہ، چرند و پرند پر ان کا قبضہ، ہوا کو حکم دیتے تو ہوا چلنے لگتی، بادشاہ بنایا تھا اللہ نے انہیں، تخت تھا آپ کے پاس جس پر سوار ہوتے، جہاں چاہتے وہاں تشریف لے جاتے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو شان عطا فرمائی، آپ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ کس کی بولیاں؟ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کا لشکر تشریف لے کر کے جا رہا تھا تو راستے میں چونٹیاں گزر رہی تھی، دیکھا ہوگا نا آپ نے، راستے کے اندر چونٹیاں ادھر ادھر چلتی رہتی ہیں، تو جو چونٹیوں کی ملکہ تھی وہ ساری چونٹیوں سے کہتی ہیں اے چونٹیوں، سلیمان اور اس کا لشکر گزر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے شعوری میں تمہیں کچل دے وے۔ اللہ اکبر۔ اب چونٹی اپنی لشکریوں سے کہہ رہی ہے، چونٹی کی آواز کون سنے؟ مگر اللہ نے شان کتنی دی تھی۔ قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اللہ کا قرآن ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی اس بات کو سن کر کے مسکرائے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کی بات سن کر کے آپ مسکرائے۔ پتہ کیا چلا؟ آپ پرندوں کی بولیاں سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے۔ یہ شان حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ مگر آپ دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی۔ آقا ارشاد فرماتے لوگوں میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر درود پڑھا کرتے تھے، جو مجھ پر اعلان نبوت سے پہلے درود پڑھتے تھے۔ اور بات اور کھل کر کے سمجھ میں آ جائے کہ آپ نے نہیں سنا، ابو جہل مٹھی میں کنکریاں لے کر کے حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں،
اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ میرے نبی نے سوال کو اور مشکل کر دیا، اس لیے کہ ابو جہل بتا دینے کے بعد کہیں یہ نہ سمجھے شاید انہوں نے اٹھاتے ہوئے مجھے دیکھ لیا ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں بتاؤں یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ اللہ اکبر، اس نے کہا اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ بتا دے کہ آپ کون ہیں۔ دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کنکریاں ابو جہل لے کر گیا تھا، ہاتھ ابو جہل کا تھا، مٹھی ابو جہل کی تھی، قبضہ ابو جہل کا تھا، مگر ابو جہل نے جب مٹھی کو کان کے قریب کیا تو وہ کنکریاں بھی کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھ رہی تھی۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، زندگیاں ختم ہو جائے گی مگر مصطفیٰ کی عظمتیں پوری نہیں ہو پائے گی۔ یار وہ تو مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کے غلاموں کی شان دیکھیں، جبرائیل جیسا فرشتہ کہتا ہے اگر خدا کی بارگاہ سے 1000 سال کی عمر لے کر کے آؤں اور حضرت عمر کے فضائل بیان کروں 1000 سال کی عمر پوری ہو جائے گی مگر سیدنا عمر فاروق اعظم کے فضائل پورے نہیں ہوں گے۔ جب غلاموں کی شان یہ ہے تو مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو چونٹی کی آواز کو سنا نا، 3 میل کی دوری پر جو چونٹی تھی آپ نے اس کی آواز کو سنا۔ طبرانی کی روایت ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے لوگوں میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، پیٹ مبارک میں تھا اور لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔ یہ شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بڑی شان والے پیغمبر ہیں، بڑی عظمتیں ہیں آپ کی بھی، وہ شان اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ آپ خود فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے اندھوں کو بینائی دے دیتا ہوں، سفید داغ والوں کو شفا دے دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ کنواری مریم کے ذریعے انہیں پیدا فرمایا، یہ شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ آپ کی بارگاہ میں نابینا آئے، نابینا، اندھا، بنا روشنی والا، آپ اپنا مبارک ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیرے، اللہ کے حکم سے اسے بینائی مل جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان۔ مگر آپ دیکھیں اللہ نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی۔ ایک یہودی تھا، یہودی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بڑا پریشان رہا کہ کسی طریقے سے بینائی لوٹ کر کے آ جائے، مگر کئی حکیموں کے پاس جانے کے بعد بھی جب شفا نہ ملی، اس کی ایک بیٹی تھی، بیٹی یہودی کی تھی، مگر خدا کی قسم وہ بھی جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کو کمال والا بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مقدسہ سے جھڑنے والی مٹی کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور لینے کے بعد اپنے باپ کے پاس آئی اور کہا کسی حکیم نے دوا دی ہے، ذرا اسے بھی اپنی آنکھوں میں لگایا جائے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مقدسہ سے لگنے والی مٹی، کہا کئی حکیموں کی دوا تو نے استعمال کی، ذرا اسے بھی لگایا جائے۔ جیسے ہی وہ مٹی اس بیٹی نے باپ یہودی کی آنکھوں میں لگائی، تاریخ گواہ ہے، اللہ اکبر، اس کی بینائی لوٹ کر کے آ گئی۔ باپ کہنے لگا کس حکیم نے تجھے یہ دوا دی ہے
کہ ادھر اس دوا کا آنکھوں میں ڈالنا ہوا، میری بینائی کا لوٹ کر کے آنا ہوا۔ بڑا شاندار حکیم ہے، ذرا مجھے بھی اس حکیم کے پاس لے کر کے چلنا، میں بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹی نے کہا وہ کوئی اور نہیں جسے تو پورے دن گالیاں دیتا ہے، پورے دن برا بھلا کہتا ہے، یہ وہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارکہ سے نکل لگنے والی مٹی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے شان عطا فرمائی، آپ کی بارگاہ میں اندھا آئے، آپ اپنا ہاتھ لگائیں اسے بینائی ملے۔ ادھر مصطفیٰ کی شان دیکھ، ہاتھ پاؤں لگانے کی ضرورت نہیں، صرف نالین سے لگنے والی مٹی کو اندھے کی آنکھ میں لگا دیا جائے، بینا نہیں پلٹ کر کے آ جائے۔ کیا شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اسی لیے تو امام اہل سنت کہتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ خدا را میں بیان کرتے چلا جاؤں گا، وقت اختتام کی منزلوں کی طرف چلا جائے گا۔ کہنا یہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی شان والے ہیں، ایسی شان والے ہیں، ایسی شان والے ہیں یار، جن کے دل میں صرف خیال پیدا ہو، خیال پیدا ہو، خیال کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کہیں یہودی تانا نہ دے کہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، تو فوراً قرآن میں آیت نازل ہو جائے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم بار بار آپ کا آسمان کی طرف سر کو اٹھانا دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ جدھر چاہیں ادھر پھر جائیں، ہم ادھر ہی قبلہ متعین کر دیں گے۔ جس محبوب کی یہ شان ہو، جس محبوب کی یہ شان ہو، شکر ادا کرے اللہ کا کہ اللہ نے وہ شان والا رسول ہمیں عطا فرمایا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے آنے والا مہینہ پھر ربیع النور شریف کا ہوگا، زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ پورے مہینے مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے، مصطفیٰ کا میلاد پڑھتے رہیں گے۔ اور ہم تو الحمدللہ وہ سنی ہیں کہ جو صرف ربیع الاول کے مہینے ہی میں نہیں، بلکہ ہم تو امام اہل سنت کی زبان میں یوں کہتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائیں۔ اگر دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھ لے بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔